الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ انسان کے لیے جس چیز کو آسان فرما دیں، توفیق عطا فرما دیں، یہ اس کی دین ہوتی ہے. آپ لوگ جب گھروں سے نکل کر آ رہے ہوں گے تو آپ کے گھر والوں کو یا آپ کو یہ وقت کتنا پہاڑ سا لگ رہا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئے ہوں گے تو گھر والوں نے کہا ہوگا کہ اتنے لمبے دن ہیں، یہ 10 دن کیسے گزریں گے، ہمارے کیسے گزریں گے، تمہارے کیسے گزریں گے. اور ان مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو اللہ جل شانہ نے پس پشت ڈال کر اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا، اور تقریباً رمضان المبارک آخر تک پہنچ گیا. ہو سکتا ہے کہ آج شام اعلان ہو جائے یا کل شام اعلان ہو جائے. تو اللہ پاک نے وہ سارا وقت گزار ہی دیا اگر آپ دیکھیں، اور کتنا اچھا اور کتنا بہترین گزر گیا. جب آپ ایک دفعہ نکل آئے پھر پیچھے کی پریشانیاں بھی وہیں رہ گئیں جہاں پر تھیں. یہاں آ کر تو ایک اور ترتیب شروع ہو جاتی ہے، اس کے مطابق دن گزرے. اس سے پتہ چلا کہ انسان جب ہمت کر کے کسی چیز کو شروع کر دے تو اللہ جل شانہ اس کو اختتام تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیتے. جس طرح یہ عشرہ اس طرح ہمت کر کے شروع کرنے سے شروع ہو گیا اور اب ختم بھی ہو گیا تقریباً، ایسے ہی کبھی آپ نے چلے کی نیت کی تو اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا. ساری رکاوٹوں کے باوجود انسان نکل آتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی جو لوگ ماشاءاللہ چلنے میں جو حضرات چل رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، کسی کو 20 دن ہو گئے ہوں گے، 25 دن ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلا ہو. آج اگر اعلان ہو جاتا ہے تو آج کی رات ورنہ کل کی رات یہ انعام کی رات کہلاتی ہے، لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں، اور یہ اس مزدور کا انعام ہے جس نے دہاڑی مکمل کر لی ہو. یہ 25-30 دن کی جیسے ایک دہاڑی تھی، 29-30 دنوں کی مزدوروں کی جیسے ہوتی ہے، اور جیسے کوئی مزدور اپنا وقت پورا کر لینے کے بعد جس کے لیے اس نے کام کیا ہوتا ہے اس سے اجرت کا طالب ہوتا ہے، ایسے ہی عبد مومن اللہ جل شانہ سے ثواب کا طالب ہوتا ہے. اسی لیے جہاں جہاں حدیث میں رمضان کا ذکر آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب کہتے ہی ثواب کی نیت کو، کہ ثواب کی نیت ہوتی ہے جو بندہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا، جس نے سیام، جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان بھی ہو اور اللہ جل شانہ سے ثواب اور اجر کی جس کی امید بھی ہو، اس بندے کو جو ویسے تو پورے رمضان میں اللہ کی طرف سے انعامات ملتے رہتے ہیں، روحانی، جسمانی، باطنی، ظاہری انعامات کی بوچھاڑ پورے رمضان میں جاری رہتی ہے، لیکن اس رات کو خاص طور پر بعض حدیث میں اس میں ذکر آیا کہ اس رات میں پھر خاص طور پر اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. اور یہ شہروں کے اندر مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس رات کو فسق و فجور کی رات بنا دی ہے، چاند رات کے نام سے. بے پردگی کی رات ہے، بازاروں میں وقت گزارنے کی رات بن گئی ہے، اور اس میں بازار چونکہ سب سے بری جگہ ہے اس لیے وہاں پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے تو لوگ ساری رات بازاروں میں گھومتے، خریدنا ہو نہ خریدنا ہو. چاند رات کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہ بھی خریداری کرنی ہو تو بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں سارا وقت. اس کی بجائے یہ عبادت کی رات تھی جہاں انسان جو ہے اس میں
آپ میں سے جن لوگوں کا اس میں سفر آ جائے تو سفر میں بھی انسان اپنا ذکر کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ اور دعائیں مانگتا ہوا انسان اپنا سفر کر سکتا ہے. تو سفر کی حالت میں دعائیں اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے انسان کی, جس کا سفر آ جائے جو یہاں پر بھی ہو. تو ایک تو ہم اس رات کی حفاظت بھی کریں, اس کو آخری اختتامی رات سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر ہم نے جو 10 دن میں یا 12 دن میں جس کا جتنا وقت بھی ہو گیا, کچھ لوگوں کو زیادہ وقت بھی ہو گیا, تو جو کچھ یہاں پر ہم نے سیکھا, جن چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ملی, یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ زندگی کا مستقل دستور حیات ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. ایک مستقل نظام الاوقات جو آپ کے سامنے تھا, ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو صرف یہاں کرنے کا ہے اور مقام پر جا کے کرنے کا نہیں ہے. مثلا یہاں آپ نے تہجد پڑھی, یہ تہجد اب ہر روز گھر پہ جا کے پڑھنی. یہاں پر آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی, جماعت کے ساتھ نماز گھر پہ پڑھنی ظاہر ہے. اشراق پڑھی آپ نے, چاشت پڑھی آپ نے, صلاۃ التسبیح پڑھی آپ نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی, صبح سورہ یاسین پڑھی, رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی, رات کو جلدی سونے کی کوشش کی گئی عشاء کے فوراً بعد, اور اذان فجر سے, یہاں تو ویسے عام دنوں میں اذان فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں, رمضان میں تو ساری رات لوگ جاگتے رہے, اور وہ تو رمضان کی کچھ اپنی ترتیب ہوتی ہے. تو کم سے کم جو یہاں ہمارے خانقاہ کے معمولات وہ سامنے لکھے ہیں, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اذان فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے پورا سال یہاں جو لوگ رہتے ہیں اور جو تربیت میں چل رہے تھے وہ جاگتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں پورا اس کو اپنا دستور حیات بنانا ہے. زندگی کا نصب العین اور زندگی کا جو ایک نظام الاوقات ہوتا ہے اس کو اس ترتیب پر لانا ہے. تو اس میں یہ 10 دن میں کرنے سے کچھ نہ کچھ عادت تو انسان کی پڑ جاتی ہے, اور اگر اس کو برقرار رکھا جائے, بحال رکھا جائے, تو آہستہ آہستہ اس میں پختگی بھی آ جاتی ہے. اس لیے اب جانے کے بعد سب سے پہلی جو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم سب کی, اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر جن چیزوں پر عمل کیا, اب اس عمل کو ہم چھوٹنے نہ دیں, یہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. شیطان ایک ایک کر کے ایک ایک چیز ہماری کم کرے گا, ایک ایک چیز کم کرے گا, ایک ایک چیز کم کرے گا. تو اس پر اپنی مداومت اور پختگی کی ہم سارے کے سارے کوشش کریں گے کہ جو اعمال ہم یہاں پر کرتے رہے, اور الحمدللہ 10 دن کے اندر بڑی سہولت کے ساتھ کیے. ہمیں کوئی مشکل پیش آئی آپ کو اشراق پڑھنے میں, یا چاشت پڑھنے میں, یا سورہ واقعہ پڑھنے میں, یا صلاۃ التسبیح پڑھنے میں, یا اپنے معمولات ذکر کے بیٹھ کر مکمل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل ماشاءاللہ پیش نہیں ہے. اگر اسی بہاؤ کے اندر آپ اس کو اپنے مقام پر بھی جاری رکھنا چاہیں گے تو یہ چل پڑیں گے. اور اگر جا کر ہم نے چھوڑ دیا تو بعض اوقات عید کے دن سے ہی ناغہ شروع ہو جاتا ہے, عید کے دن سے ہی وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو ایک تو ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھ. جو کچھ یہاں پر ہم نے دیکھا یہ ہمیں پوری زندگی کا دستور سکھایا گیا ہے. ہم نے اپنی پوری زندگی اسی ترتیب کے اوپر لانی ہے, جتنے زندگی کے ایام باقی ہیں ان کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو ہو گئے اعمال, عبادات ہو گئے, اعمال ہو گئے, معمولات ہو گئے, اس میں فرائض آ گئے, واجبات بھی آ گئے, مستحبات بھی آ گئے. کچھ چیزیں مسنون ہیں, کچھ مستحب ہے, کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں. اپنے اپنے درجے کے مطابق انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے. دوسری چیز یہاں پر ہمیں ایک فکر دی گئی, ہمیں ایک پیغام دیا گیا, ہمیں ایک دعوت دی گئی, ایک نظام سے, تربیت کے ایک نظام سے, اصلاح کے ایک نظام سے روشناس کرایا گیا. تو وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں, اور جب ہم واپس جائیں گے تو اس نظام کا سب سے پہلا نمونہ تو ہم خود ہوں گے. ہمیں دیکھ کر لوگ اندازہ لگائیں گے کہ اس نظام تربیت کی افادیت کتنی ہے, فائدہ کتنا ہے. سب سے پہلا اندازہ گھر والے لگائیں گے, کیونکہ سب سے پہلے ہم گھروں میں جائیں گے. تو گھر والوں نے آپ کو اور ہم سب کو جو 10 دن کی چھٹی دی, 12 دن کی, 15 دن کی, تو وہ کچھ مثبت تبدیلیوں کے خواہاں ضرور ہوں گے. انہیں یقین ہوگا کہ واپس آئیں گے تو ان کے اخلاق پہلے سے بہتر ہوں گے, ان کا غصہ پہلے کی نسبت کنٹرول ہوگا, ان کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر ہوگی. اگر طبیعت میں بخل ہے تو کچھ سخاوت پیدا ہو گئی ہوگی, اگر فضول خرچی کی عادت ہے تو اعتدال پیدا ہو گیا ہوگا. یہ وہ توقعات ہیں جو گھر والوں کو فوراً پتہ چل جاتی ہیں, ان سے چھپتی نہیں ہیں. اور اس میں وہ انسان کی, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے, ان اصلاح کے خواہاں ہوتے ہیں. اصل تو اللہ جل شانہ کے انسانوں کرنا چاہیے, لیکن ہم خود اس نظام تربیت کے نمائندے ہیں اس وقت. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جا کر ہمارے کہنے سے ہمارے گھر میں تبدیلی آ جائے, ہمارے کہنے سننے سے ہمارے معاشرے میں آ جائے, ہمارے محلے میں آ جائے, ہمارے حلقہ احباب میں آ جائے, تو یاد رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور مثال ان کے سامنے کھڑا کرنا پڑے گا.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ رہا، اور سارے اولیاء اور بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، وہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ان کا عمل لوگوں کے لیے مثال ہوتا ہے۔ تو اب ہم جب جائیں گے تو ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا اور اس کے اثرات ہوں گے، اس کے اثرات ظاہراً بھی پڑیں گے، لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی پڑیں گے، باطناً بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو پہلے ہم جب جائیں تو جو چیزیں یہاں سے جس طریقے کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس کو اپنے اوپر سب سے پہلے نافذ کریں، اپنے اوپر نافذ کرنے کے اندر، اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کے اندر ہم کوئی کمی نہ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ جس طرح پورے معاشرے کی ہمیں جو فکر کرنی چاہیے، ایک ہمیں اس بات پر لانا، اس ضرورت کا احساس پیدا کرنا ہے ہر شخص کے دل میں، ہر فرد کو اپنے آپ سے شروع کر کے، سب سے پہلے خود مخاطب ہوتا ہے بندہ، کہنے والا بھی، سننے والے بھی، اور پھر باقی معاشرے پر بھی۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کے اوپر سب لوگوں کے دلوں میں اس ضرورت کا احساس پیدا کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ ہماری لازمی اور بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم روزگار کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جس طرح ایک چھت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جس طرح روٹی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ کھانا دن میں 2-3 دفعہ کھانا ہے، ایسے ہی اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ معاشرہ اپنے تزکیے کو اپنی ضرورت سمجھ لے۔ ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس ضرورت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ احساس، یہ مان لے گا وہ، پھر اس کی راہیں بھی اللہ جل شانہ اس کے۔ ابھی تو ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا کام ہے کہ جو ہونے والا ہے اور مرنے سے پہلے کرنا ہے اور فوراً اس سے مشغول ہونا۔ اپنی اصلاح تو فرض ہے، ایک بہت اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے اپنی اصلاح کرنا۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں خود بھی اس کا استحضار رکھنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی اس کے اوپر لانا ہے۔ دین جب جائیں گے اور ہم جہاں پر اپنی مجالس کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرات علماء اور جو حضرات اپنی مجالس کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، وہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کریں تو پورا دین پیش کریں، کامل دین کی تصویر لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ انفرادی اعمال ہوں یا اجتماعی شعبوں کا دین ہو یا چیزوں کا، سارا لوگوں کے سامنے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک جامعیت ہے، اس جامعیت کا خاکہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ اسلام کا صحیح تعارف، صحیح پتہ چلے کہ یہ اسلام کا ناقص، ناتمام اور جزئی تعارف کی بجائے پورا دین جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے خد و خال بگاڑے نہ جائیں، اس کی شکل بگاڑی نہ جائے، کل کو جز قرار نہ دیا جائے، اور کسی ایک شعبے کو اتنا زیادہ اہمیت اس انداز کی نہ دی جائے کہ اسے دوسرے شعبوں کی اہمیت پہ چوٹ پڑتی ہو، زد پڑتی ہو۔ یہ چیزیں ہم نے یہاں پر سیکھی، یہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم جوڑ اور محبت کی فضا کو قائم کریں گے۔ جہاں پر بھی ہم جائیں گے ہم جوڑ اور محبت کی فضا کو قائم کریں گے، ہم لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس کام کی شکل ایسی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کو بھی اس پہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے اوپر اس کو اعتراض ہو، کسی سلیم الفطرت انسان کو، کسی صحیح آدمی کے دین کو، کوئی صحیح سمجھنے والے کو۔ اب ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے، یعنی دعوت درست ہے، جس طرف آپ بلا رہے ہیں وہ چیز بالکل صحیح ہے، لیکن اب ہمارا طریقہ اس کی طرف بلانے کا وہ اتنا اچھا ہو، اتنا دل نواز ہو، اتنا۔ حضرت ہمیں کہتے ہیں جب ذکر ہمارے ہاں جہاں ہوتا ہے اسلام میں، حضرت فرماتے ہیں کہ جو اصلاحی جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے، ساتھیوں کو کہیں کہ بے ڈھنگی آوازوں کے اندر نہ کیا کر، ایسی بے ترتیب اور اونچی اور چیخ و پکار اور اس قسم کی آوازوں میں ذکر کو ترتیب کے ساتھ کریں، ایسے کریں کہ سننے کے اندر بھی کانوں کو بھلا، اس کا ڈھنگ صحیح ہو۔ اگر کوئی انجان آدمی بھی سن رہا ہے تو ذکر کے اندر اپنی کشش ہے، وہ اس کو محسوس ہو کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ایسے نہ ہو کوئی شور ہوگا، اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ لوگ مل کے کیا ہنگامہ کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو جس طرح یہ ذکر خود ایک دعوت ہے، آپ کی ذکر کی اس دعوت کا ڈھنگ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو، ایسے ہی ہماری گفتگو کا بھی ٹھیک ہو، ہماری تعبیرات بھی درست ہوں۔ یا ہم کتنی اس بات کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے اعلانات یہاں پر ہوتے ہیں، ان ساتھیوں کو اعلانات باقاعدہ تعبیر بتائی جاتی ہے، ایک طرح سے یاد کریں گے اس طریقے کے ساتھ اس بات کو کیا جائے، اس بات کو اس طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ اور یہ جو ہمارے حضرات نعتیں پڑھتے ہیں، کتنے نعتوں کے اشعار کے اندر تغیر تبدل کیا گیا ہے، اصل شاعر نے کچھ اور کہا، یہ حضرات کچھ اور پڑھتے ہیں، کس وجہ سے کہ تعبیر درست ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ اس سے لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ اس سے لوگوں کے عقائد پر کوئی زد پڑنے کا امکان ہو۔
تو یہ اتنی جو باریک بینی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ ہمارے مزاج میں بھی آئیں یہ چیزیں کہ اب ہم اتنے ایک بڑے کام کے نمائندے ہیں، اتنے بڑے کام کی طرف ہماری نسبت ہے، اور ہم اس نسبت کی کم سے کم یہ لاج رکھیں کہ ہم جب اب یہ دعوت کہیں پر دے رہے ہوں، کسی کو جوڑ رہے ہوں، تو ہمارا طریقہ جو ہے وہ محبت والا ہو، وہ جوڑ والا ہو، وہ درست ہو، اس کے اندر پوری سلامت فکری اور طریقے کی سلامت اس کے ساتھ ہو، تو ہمیں انشاءاللہ ضرور نتیجہ ملے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کا جو میں نے آپ سے گزارش کی، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں لوگ ہی نہیں آ رہے۔ اور وہ آخری بات پر ختم کرتا ہوں، ہمارے استاد تھے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے مدرسے سے طلبہ فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 1-2 سال بعد آتے ہیں، تو میں انداز اتوار سے ہی سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے یا ویسے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں بعض ہوتے ہیں بڑی واسکٹ پہنی ہوتی ہے، اینک پہ لگائی ہوتی ہے، ڈائری ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں بس استاد جی معاشرے میں دین کی قدر نہیں ہے، مطلب اس کی قدر نہیں ہوئی ہوتی، واپس جا کر کہتے ہیں کوئی اس نے کام ڈھنگ کا نہیں کیا ہوتا۔ تو کہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ یہ نہ کہو، پھر ایک شعر پڑا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حسن کی جنس خریدار لیے پھرتی ہے، حسن کی جنس خریدار لیے پھرتی ہے، ایک بازار کا بازار لیے پھرتی ہے۔ کہا تم حسن تو پیدا کرو اپنے اندر، خریدار ملتا ہے نہیں ملتا پھر تم دیکھو، کوئی اپنے اندر تو کوئی چیز پیدا کرو جس پہ خریدار آئے، کوئی ایسی چیز ہو جس ایسی دکان میں دکاندار کتنی محنت کرتا ہے خریدار کو متوجہ کرنے کی، کتنی چیزیں دکانوں میں ایسی زیب و زینت کی ہوتی ہیں جو صرف خریداروں کو متوجہ کرتے، وہ حسن کی قبیل سے ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ تو کہا کہ حسن کی جنس تو خریدار ساتھ لے کر پھرتی ہے، اپنے ایک پورا بازار اس کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ تو یہ سارے دین کے کام کرنے والوں کے لیے کہ ہم اگر کام ڈھنگ سے کریں، سلیقے سے کریں، طریقے سے کریں، اپنے معمولات بھی درست ہوں، زبان کے بول بھی درست ہوں، دل کی کیفیت بھی درست ہو، وسعت بھی ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، اس میں لوگوں کے لیے محبت بھی ہو، طریقہ کار بھی درست ہو، تو کیوں اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اس کے لازمی اللہ جل شانہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور ایک شخص ایک بڑے بڑے علاقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں کام کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں بعض وہبی ہوتی ہیں، بعض کسبی ہوتی ہیں، اس میں اللہ جل شانہ ہماری خود ایسی رہنمائی فرمائے کہ یہ طریقہ ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسا ودیت ہو جائے کہ اللہ جل شانہ جس سے جہاں پر بیٹھ کر ہم کام کریں وہاں اللہ پاک دین کی بہار قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری ایک بات یہ تھی کہ یہاں آپ رہے، اور حضرت کو اس بات کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، مجھے خاص طور پر حضرت نے پیغام بھیجا کہ بڑے معزز لوگ، خاص طور پر جو طبقہ بہت جس کا خیال رہتا ہے، یا ہمارے نظم کے ساتھیوں کو، وہ علماء کا طبقہ ہے کہ وہ امت کا قلب ہے اور ان کی توقیر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں اس طرح بڑے اجتماعی نظم میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جس طرح ہر ایک کی جو توقیر ہونی چاہیے، جو اس کی جتنی اکرام ہونا چاہیے، وہ بعض اوقات نہیں ہو پاتا تمام تر کوششوں کے باوجود۔ تو ایسی تمام کمی کوتاہی جو رہ گئی ہو آپ کی خدمت میں، اس کے اوپر میں یہاں تمام نظم کے ساتھیوں کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، مجھے تو حضرت نے کہا کہ میری طرف سے بھی، کہ سب سے کہا کہ اس کے اوپر آپ سے معافی مانگیں کہ آپ ایک مہمان تھے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے میں کہ اصل میں مہمان اور انتظام دو جدا چیزیں ہیں، تو کبھی کبھی یہ ٹکرا جاتی ہیں آپس میں۔ اگر مہمانی کا خیال رکھیں تو انتظام خراب ہوتا ہے، انتظام پر لائیں تو ذرا مہمانی کو زد پڑتی ہے تھوڑی سی۔ تو جب ایسی کوئی صورت پڑ جائے تو پھر ذرا انتظام کو ترجیح دینی پڑتی ہے تاکہ سب لوگوں کے اوقات محفوظ رہیں۔ تو اگر آپ کو اٹھانے میں، بٹھانے میں، بلانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، سلانے میں کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اور آپ کے دل میں اس کے اوپر کوئی رنجش ہو یا تھوڑا سا بھی اثر ہو، تو آپ اسے اپنے دل کو صاف بھی کر دیں، اور ہم سب کو آپ دل سے معاف کر دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔